مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ربیع الاول مہینے دا دوجا جمعۃ المبارک ہے اور ای چندر دی اج 11 تاریخ ہے۔ ربیع الاول مہینے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار والے جہاڑے پیدا تھے، ربیع الاول دے مہینے وچ پیدا تھے۔ این گال دے اتے اتفاق ہے۔ لیکن تاریخ کیڑی ہے ربیع الاول دی جڑی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اندے وچ مختلف گالیاں۔ مختلف گالی دا مطلب ہے خود مؤرخ جڑے تاریخ دان ہیں، تاریخ لکھن والے ہیں، انہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، کوئی ادن اے تاریخ، کوئی ادن اے تاریخ ہے، کوئی ادن اے تاریخ ہے۔ لیکن ای بات دے اتفاق ہے جو مہینہ ربیع الاول دا اور جہارا سوار دا۔ تاریخ ایک قول ہے 2 ربیع الاول کو آپ پیدا تھے۔ دوسرا قول ہے جڑا امام احمد رضا خان بریلوی لکھے اپنی کتاب دے اندر کہ پکی گال یہ لگ دی ہے کہ 8 ربیع الاول کو آپ پیدا تھے۔ تیسرا قول علامہ شبلی نعمانی نقل کی دے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ چوتھا قول جڑا مشہور قول ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت 12 ربیع الاول کو تھی۔ البتہ ایک قول ہے جڑا انہیں چارے اقوال کنوں الگ ہے، وہ ہے غنی
حلیت الطالبین کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہیں لکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ربیع الاول اچ کہنی تھی، آپ دی ولادت تاہ محرم کو تھی، تاہ محرم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے یہ 5 گالی ہیں آپ دی تاریخ ولادت دے بارے چ۔ اور میں اتنا ہی ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، تسا جتنا بھی ساتھی بیٹھوں اللہ سے اسا کو پتر دے دے، پتر دا اسا تاریخ یاد رکھیے، لکھ چھوڑیے۔ آج کیا تاریخ ہے انگریزی دی؟ 5 ستمبر۔ جو 5 ستمبر کو میرا فلاں بال جائے پیدا تھے، لکھ چھوڑیے سے تاریخ۔ اور جدن بھی 5 ستمبر آوے اسا ہوں جہارے ہوں بال دا کوئی پروگرام رکھوں، سالگرہ مناؤں، خیرات کروں، اپنے گھر دے ہوتے جھنڈیاں لوں، چراغاں کروں، مرچاں لوں، کمکمے لوں، ہر سال۔ اور سارے عقل مند سیانے لوگ بیٹھو، کیا ساکو 5 ستمبر بال دی ولادت والی تاریخ بھول سے کریں؟ کہنا بھول سے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دی تاریخ کیوں بھولیے تے کیوں 5 گالیاں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو ملن کنوں پہلے 40 سال عمر، نبوت دے ملن کنوں بعد 23 سال دی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسا دے ونہا، آکھ دے ونہا، فرما دے ونہا، بابا میری پیدائش این دہاڑے ہوئے، این تاریخ ہوئے، اپنے مکے کو سجائے، مدینے کو سجائے، جھنڈیاں لوائے، کمکمے لوائے، جلوس کٹائے، کھجوراں بنائے، آپ بھی بناوے نہا، ہر سال اپنے میلاد والے جہارے، اپنی ولادت والے جہارے، تولا بھی یہ تاریخ بھولے نا۔ یہ تاریخ جو پیدائش دیاں 4-5 اتو معلوم تھی دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور جی این طریقے دے ہر سال ہوں تاریخ کو میلاد نہیں منایا گیا جڑے طریقے دے اسا منائے۔ والنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور مبارک گزرے، حضرت ابوبکر صدیق دا 2 سال دا دور ہے، 2 ربیع الاولین کدے ہی نہیں میں تھا۔ حضرت عمر دا دور ہے، 10 دفعہ ربیع الاول ہے، کدے ہی این طریقے تے نہیں منایا گیا۔ حضرت عثمان دا دور ہے، 12 دفعہ ربیع الاول ہے۔ حضرت علی پاک دا دور ہے، 5 دفعہ ربیع الاول ہے۔ امام حسن پاک دا دور ہے، 1 دفعہ ربیع الاول ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، 18 دفعہ ربیع الاول ہے۔ لیکن کدے بھی وہ تاریخ تے او حساب نال کہ سجاوٹ، بازار، کمکمے، جلوس، اٹھ، گھوڑا، کیک، کئی شہدہ ایک طریقہ کار نہیں جڑے طریقے دے ہوتے اساں طریقہ اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار والے جہارے روزہ رکھے، بے دفعہ روزہ رکھے، بے سوار روزہ رکھے۔ ایک صحابی نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے گا جو تسا ہر سوار روزہ رکھے دو، اللہ قلیل کا نہیں چکے دو تے اکثر تسا سوار دے سوار روزہ رکھے دو، انہی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، میں سوار دے سوار روزہ ای وجہ کنو رکھے دا کہ ہی جہارے میں پیدا تھا، ہی جہارے میری ولادت تھئیے، ہی جہارے میرا میلاد تھے، اور ہی جہارے میں کو نبی بنایا گئے سوار والے جہارے۔ میں اپنی ولادت کو یاد کرتے اپنا میلاد روزے دی حالت اس منے نا، روزے دی حالت اس منے۔
تو سبق کیا آیا؟ ایک تیرا تے میرا طریقہ ہے میلاد مناون دا، ایک محمد دے میلاد مناون دا طریقہ خود محمد صحیح ہے، تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا طریقہ ہے وہ سب تو اچھا تے افضل طریقہ ہے۔ ثواب تیرے میرے طریقے وچ کوئی نہیں، ثواب وہ طریقے جڑا محمد مصطفیٰ اختیار کرتے گئے، ثواب وہ طریقے وچ۔ دوسری چیز میلاد النبی، نبی سیدہ میلاد، میلاد ولادت کی نوے، ولادت کا معنی کیا ہونے دسو بھئی؟ ولادت کا معنی جمڑا پیدائش، یہ ہونے ولادت، میلاد کا معنی پیدائش۔ اللہ سے ترائب مخلوقہ بنائیں، میری گال توجہ نال سن سو انشاءاللہ ڈھیر سارا فائدہ تھی سے۔ میں رسمی تے رواجی گفتگو کرن کا قائل نہیں، دور حاضر کے مطابق جڑی چیزاں چل جائیں پھر ہونے مطابق کوئی دار سا کو سمجھ آوے۔ اللہ سے وجہ وہ ڈھیر سارا مخلوق ہیں، 18,000 اللہ مخلوق بنائیے، لیکن سب تو وجہ مخلوقات ہے، سب تو وجہ مخلوقات ہے۔ ایک مخلوق نوری جن کو اسا کیا سرنو فرشتے، جن نور کی نو بڑھین جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، اے اللہ دے فرشتے نوری مخلوق کے نور کی نو بڑھین۔ دوجی مخلوق خاکی بشری جن کو اسا کیا سرنو انسان، بندہ، آدمی، اے بشری مخلوق ہے، خاکی مخلوق ہے، خاک کی نو بڑی ہے، مٹی کی نو بڑی ہے۔ تیجی مخلوق ناری جے بھا کے نو بڑے، نارا دن بھا کے نو بڑے، جن کو اسا کیا سرنو جن، شیطان۔ یہ ہن ترے مخلوقاں عام طور دے اوتے پہون، شیطان بھی ڈھیر ہیں، انسان بھی ڈھیر ہیں، اللہ دے نورانی فرشتے بھی ڈھیر ہیں۔ انہیں ترے مخلوقیں وچ دو مخلوقاں ایسے جہدے وچ میلاد ہے، جنی ولادت ہے، جنی پیدائش ہے، جنا ابا امہ پوتر دیے زالے کھاونے پیونے خوشیے غمیے چلنے پھرنے، دو مخلوقیں وچ۔ تیجی مخلوق وچ اے شے کوئی نہیں۔ دو مخلوقاں کے ہیں جہدے وچ میلاد تے ولادت والا سسٹم ہے، ایک بشر انسان، تے دوسرا جنات ناری مخلوق۔ جنات جی ابا امہ زالے پے شادین غمین خوشین ہے پیا کھاونے پیونے۔ انسان وچ شادی ہے، غمی ہے، میلاد ہے، ولادت ہے، کوئی پتر جائے کوئی فوت ہے، یہ سسٹم ہے۔ لیکن تیجی مخلوق جی نوری ہے، اور نوری ہے سسٹم کوئی نہیں۔ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ انسان بشرن یا نورن؟ اسرائیل نور، اسرافیل نور، میکائیل نور۔ کوئی دسا سکتے جبریل دا ابا فلان ہے، اما فلان ہے، اتنے پوتران، اتنے دھیان، ایک کھمبے ہیں، ایک پیدے ہیں، کوئی نہیں دسا سکتا کیونکہ ہے ہی کہنا۔ کیا معلوم تھی گیا کہ میلاد تے ولادت والا سسٹم نور کوئی نہیں۔ اساں دے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھی ہے، میلاد تھے، آپ دا ابا عبداللہ ہے، اما آمن ہے، پتر تائن، دھیری چارن، شادہ یارن، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، سارے معاملات ہیں۔ مگر ایک گال کا سمجھ آ گئی کہ سارے نبی سے ہی جنس نور دی کہنی، نور دی جنس چو، اگر نور دی جنس چو ہوئے رہا، ابا نہ ہوئے ہاں، اما نہ ہوئے ہاں، چلن پھرن نہ ہوئے ہاں، شادی غمی نہ ہوئے ہاں، کیونکہ کوئی نور ایسا نہیں جنی شادی غمی ہوئے، جنا میلاد ہوئے، جنی ولادت ہوئے، کوئی نور ایسا نہیں۔ ول باقی بچہ نور مخلوقاں جن تے انسان، اللہ پاک نے اپنے نبی کو کیری مخلوق بھیجے؟ انسان ہے۔ کیری مخلوق بھیجے؟ انسان۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھا ہے، انسان ہی سارے مخلوقیں وچ افضل ہے۔ بھاوے نور ہوئے، بھاوے ناری ہوئے، بھاوے کوئی بھی مخلوق ہوئے، سب تو افضل انسان ہے۔ جب مخلوق سارے کے نو افضل انسان ہے تو اللہ نے اپنے افضل نبی کو بھی انسان بنا دے بھیجے۔ لیکن متا کوئی آکھے
اساں جے انسان اسارے اسامی بشر نبی بھی بشر والتا کوئی فرق نہیں بابا فرق ہے جیڑا نبی کو اپنے والی کار بشر آکھے اپنے والی کار انسان آکھے وہ مسلمان ہی نہیں وہ انسان اخوامن دا حقدار ہی نہیں میں نہیں سمجھاون واسطے ایک مثال لینا اساں ہی مسجد کے نو باہر نکتوں روڈ نکتی پئیے روڈ دے ہوتے پتھر پہنتے ایک پتھر بھی ہیں ایک پتھر او ہے جیملے تو حج دے وینی عمرے تے وینی او وینتے تو آدھی یار میں حجر اسود کو بوسا دے ونے چمنے بابا کیوں چم دی کیونکہ نبی سید ارشاد ہے جائے بندے نے حجر اسود کو بوسا دے دیتے یا پرے کے نو استلام چاکیتے بسم اللہ اللہ اکبر آختے اڑائی اشارہ کرتے اوپا اپنے ہتھے کو چمتے استلام چاکیتے قیامت والے جہارے یہ پتھر او انسان کو سجڑے سے سجان دے اللہ دے حضور سفارش کرے سے انہا داخلہ بہشت فرما دے سے ادھرا کرن لگے انہی خواہشوں دیئے میں وہ پتھر کو چما حج کرن لے خواہشوں دیئے میں پتھر کو چما حجر اسود پتھر نہیں جو پتھر ہوئے لیکن پتھر جی ہاں پتھر نہیں تو جائے لے اتو بارو نکتی تو کہن وضو کرنی پانی پینی کوئی پانی کروا کوئی پانی میٹھا کوئی بارا کوئی کی وجہ اے بھی پانی ہے ایک اور پانی ہے جرا تو حج تے عمرے تے بنی واپس گھنتے امنی میں اور تو امنی یار جنو زمزم دا پانی پیو فلانا بیمار ہے انہیں واسطے زمزم دا پانی دے میں ان کو پیسا شفا مل ویسے اکھی دے سکے نہیں ملدا ایک گھوٹے ان کو پینا نہیں کچھ منہ سٹے نہیں کچھ اکھی دے سٹے نہیں کچھ بیمار کو پلے نہیں کچھ دماغ دے سٹے نہیں کیوں میرے نبی ارشاد فرمایا زمزم دا پانی جیڑی نیت کرتے جیڑی دعا مانگتے پیسو اللہ زمزم پانی پیون دے سکے تاری وہ دعا قبول کرے سے زمزم دا پانی وچوں پانی ضرور ہے لیکن پانی جی ہاں پانی نہیں حجر اسود پتھرے وچوں پتھر تے ضرور ہے پتھرے جی ہاں پتھر نہیں میرا محمد بشر وچوں بشر تے ضرور ہے بشر جی ہاں بشر نہیں تو اور میں بھی بشر بولو منہ وچ تھکا نکل جن نبی بولے نور دا کرنا نکل جن تو اور میں بولو جائے ویلے ایسا سن بجو سارا اکھی بھی سن لے دن سارا دل بھی سن لے دے جائے ویلے نبی سن لے اکھی سن لے دن دل اللہ دی یاد اس بیدار رہے دے تو اور میں جائے ویلے اکھی کھولوں دیکھر واسطے تیرا میرے اکھے دی دید اگو بندی ہے میرا نبی جائے ویلے اکھی کھولے جی میں اگو دیکھ سکتے وہ میرا محبوب پچھو نہیں دیکھ سکتے میں تو اور میں جائے ویلے تھک سکوں مکھیا مہدن بدبو پیدا تھی ہے میرا نبی اگر اپنی لواب مبارک حضرت جابر دی دیگری ہل سکتے سالہ نچ برکت تھی وجہ میرا نبی دی لواب اگر کوڑے کھوچ لگے اللہ کوڑے کھو کو مٹھا بنا دے بشرے میں جو بشر ضرور ہے بشرے جی ہاں بشر نہیں آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھے آپ کی ولادت چاہیے آپ کی پیدائش چاہیے آپ کی پیدائش کا دنیا کوئی بندہ منکر نہیں باہمیں وہ کافر ہے باہمیں مسلمان ہے سکھ ہے یہودی ہے وہ اکثر نبی پیدا تھے انہی مثال ہی میں ہے میں آج قاری ناظم صاحب دی مسجد دے اندر ممبر تے بہتے تقریر کیجئے تو سارے جو کہیں کو تقریر پسند آوے کہیں کو نہ پسند آوے جے کو نہ پسند آوے وہ ایک نہیں آکھ سکتا کہ آج ارشاد آیا کہنا ہاں اے آکھ سکتے ایک کو آمنا نہ چاہیے رہا میرا محمد اے میرا محمد جائے آمن تے جامن دا کوئی منکر نہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا جو نبی دا میلاد کوئی نہیں تھا نبی دی ملادت کوئی نہیں تھی ہاں کہیں کوئی اعتراض تھی سکتے نبی دی سیرت تے تھی سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کیا ہے آپ کھندے کیا ہن نبی دی سیرت پیندے کیا ہن نبی دی سیرت آپ شادی کینے کی دی ہے نبی دی سیرت بچے نہ جنازہ کینے پڑھے نبی دی سیرت چار دھیری نشادی کینے کی دی ہے نبی دی سیرت آپ نے کھادا کینے ہے نبی دی سیرت نبی دی پیدائش بھی برحق نبی دی سیرت بھی برحق
اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو میں اللہ نے رسول تمہارے واسطے بہترین نمونہ بنایا، جی میں ایک مائک نمونہ ہے کہ نمونے کا مطلب کیا ہے؟ حافظ صاحب کہیں ذمہ لیندے یار ایک مائک نہیں تھی من ایہو جا مائک گھنتی آوی، ایک مائک دکھاونا ایک نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی کی زندگی تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے، یعنی جی میں شادی میرے نبی کی تھی ہے اوے تسا شادہ کرا ہے، جی میں غمی میرے نبی کی تھی ہے اوے غمیہ کرا ہے۔ اے ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اگر تسا نبی کا میلاد منائے ابو اللہ بھی منایا سویبہ نامی لوڈی آزاد کر چھوڑی اس لیکن کامیاب نہیں تھا اوے جہنم دا بل برسے، لیکن میلاد دے منن دے نال نبی دی سیرت کو مننے، نبی دے طریقے کو مننے، نبی دی سنت تے چلنے، نبی دا میلاد بھی برحق، نبی دا سیرت بھی برحق۔ انسان دی کامیابی یہ ہے کہ ولادت منن دے نال نال نبی دی سیرت تے سنت تے عمل کرے، یہ انسان دی کامیابی۔ دوسری چیز اللہ نے سب کو ایسا نبی عطا فرمائے، ایسا پیارا نبی عطا فرمائے جہدے واسطے اللہ نے ہر چیز کا انتخاب خود کیتے، ہر چیز کا انتخاب خود کیتے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھیج رہا، زمینہ ڈھیر سارے ہن انہیں بچوں مکہ کو چڑے کیونکہ مکہ درمیان والی جگہ ہے، میرا نبی ساری کائنات کا نبی بنتے اندہ کہا ای وجہ کنو مکہ میں بھیجس۔ مکہ کے آمن تو بعد اللہ نے ابا بناون واسطے عبداللہ دا انتخاب کیتے، امہ بناون واسطے آمنہ دا انتخاب کیتے، کیونکہ عبداللہ دا معنی ہے اللہ دی بندگی والا، آمنہ دا معنی ہے امانت والی۔ میرا نبی بھی اللہ دی بندگی دا پیغام گھنتے اندہ پہا، اللہ دی امانت اللہ دا دین گھنتے اندہ پہا، ای وجہ کنو عبداللہ دے گھر بھیجس، آمنہ دے پیٹ بھیجس۔ جب میرا نبی دنیا پیدا تھے ون پیدا تھی من تو بات دادا آدھے ابا آدھے چاچا آدھے انہیں نہ رکھو میرے ابے دے نہ دے، انہیں دادے دے نہ دے ہوتے، انہیں چاچے دے نہ دے ہوتے، فلاں بزرگ نے نہ دے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب دے رہنے سکے انہیں نہ آدم اگرچہ نبی گزر چکے ہیں آدم نہیں رکھا گیا، یعقوب نبی گزر چکے ہیں انہیں نہ تے نہ نہیں رکھا گیا، نہ اللہ نے انکار کیتے کہ انہیں نہ محمد رکھو۔ کیوں؟ محمد کا معنی ہے جنہی ساری کائنات تعریف کرے، محمد کا معنی ہے جنہی ساری کائنات میں جو زیادہ تعریف دیوے، اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، انسان بھی تعریف کریں، جن بھی تعریف کریں، فرشتے بھی تعریف کریں، کو محمد اکھینن۔ اور اللہ پاک نے ایسا نہ دیتے اپنا نہ رکھے اللہ، اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے، اپنے محبوب دا ذاتی نام رکھے محمد، اللہ دے ذاتی نام ہے، محمد دا ذاتی نام ہی ہے، اللہ دے صفاتی نام ڈھیر، محمد دے بھی صفاتی نام ڈھیر، لیکن نہ اللہ نے ذاتی اپنے نبی دا ایسا رکھے جو اپنے نال مشابہت کرتے۔ اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ وچ ایسی صفت ہے کہ جہے لفظ کو الگ کر جو معنی بھی باقی رہنے دے، لفظ بھی باقی رہنے دے۔ محمد نام دے اندر صفت ایسی ہے جہے لفظ کو الگ کر جو لفظ بھی باقی رہنے دے، صفت تے معنی بھی باقی رہنے دے۔ مثلا لفظ اللہ اگر پہلی الف الگ کر دو باقی بچتے للہ ما فی السماوات والارض، معنی بھی باقی ہے، لفظ بھی باقی ہے۔ لام کو الگ کر دو باقی بچتے لہو ما فی السماوات والارض، معنی بھی باقی ہے، لفظ بھی باقی ہے۔ دوسری لام الگ کر دو باقی بچتے اللہ لا الہ الا ہو، معنی بھی باقی ہے، لفظ بھی باقی ہے۔ انہیں اپنے نبی کا نام رکھے محمد، میم کو الگ کر دو، محمد کا معنی تعریف والا، میم کو الگ کر دو باقی بچتے ہم کا معنی تعریف بن دے، اگر ہاں الگ کر دو باقی مد بچ دے، مد کا معنی نیکی دی طرف ترغیب دینے والا، لفظ بھی باقی ہے، معنی بھی باقی ہے۔ دوسری میم کو الگ کر دو باقی بچتے دال، الدال علی الخیر کفاعلہ، دال کا معنی بھی رہنمائی کرنے والا ہے۔ لوگو اللہ دا نامی ذاتی اللہ، محمد دا نامی ذاتی محمد،
اللہ دا نام گھنو 40 نیکیاں، محمد دا نام گھنو 40 نیکیاں۔ اللہ دے نام دے اندر کوئی نقطہ نہیں، محمد دے نام دے اندر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ دی نام دے اندر ایک شد ہے، محمد دے نام دے اندر ایک شد ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین ہے تے محمد ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین ہے۔ اور ایسا پیارا نام ہے، ایسا کئی نام کو بگاڑ تے سنو نا، کوئی بندہ رکھ چھوڑے اپنے پتر دا نام محمد، ایسا ممدو سنو، ممدی سنو، غلام محمد رکھی گیا تھا غلام مند سنو، گویا غلام کو تا پورا سجے سے تے محمد کو مند بڑا چھوڑے سے نا کو بگڑنو۔ کوئی تا اللہ دے ولی ایسن بدل نانا محمد نانا رکھی، یہ بڑا بھاری نام ہے۔ کل کو کوئی بگاڑ تے نہ سدے والا بھی وہ بگاڑ تے نہ سدن والے کو روکنے یا صحیح نہ کو چھوڑ دینے، صحیح نہ رکھو۔ نبی صحیح فرمائے من ولد لہو مولودن فسماہ محمدن متبرکن ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ ایمان والو، اگر کئی بندے کو اللہ پتر دے دے اور اپنے پتر کا نام محمد رکھے، میرے نام دی وجہ کنو میں محمد گارنٹی کرے نا ہوا ومولودہ فی الجنہ، او بندہ بھی جنتی اونا بیٹا بھی جنتی۔ اے محمد نام دی برکت اللہ نے نا چھوڑے محمد جیبلے نا رکھیج گے من لڑکپن ہے، لڑکپن دے بعد جوانی آئیے، جوانی دے بعد شادی دا ٹائم تھے۔ اللہ نے ودوی تنہا نہیں چھوڑا، لا وارث نہیں چھوڑا، ہر چیز دا انتخاب خود کی تھے۔ بیوی پہلی عطا فرمائی جنہ نائے خدیجہ، خدیجہ دا معنی خدمت کرن والی، نبی امت دی خدمت کرن والا، بیوی خامن دی خدمت کرن والی۔ دوسری بیوی اللہ نے عطا کی تھی جنہ نام ام سلمہ ہے، ام سلمہ دا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی۔ اللہ نے تیسری بیوی عطا فرمائی جنہ نام جویریہ ہے، جویریہ دا معنی پڑوس والی، نبی بھی پڑوسیں دے حقوق سکھامن والا، بیوی عمل کرن والی۔ بیوی اللہ نے عطا کی تھی جنہ نام میمونہ ہے، میمونہ دا معنی نصیبے والی، خوشبخت، نبی بھی نصیبے والا، بیوی بھی نصیبے والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جنہ نام ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ دا معنی پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جنہ نام زینب ہے، زینب دا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جنہ نام حفصہ ہے، حفصہ دا معنی راتی کو اٹھتے اللہ دی عبادت کرن والی، نبی عبادت سکھامن والا، بیوی عبادت کرن والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جنہ نام عائشہ ہے، عائشہ دا معنی زندہ رہن والی، نبی بھی زندہ رہن والا، بیوی بھی زندہ رہن والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جنہ نام ریحانہ ہے، ریحانہ دا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی۔ اللہ نے بھی بیوی عطا کی تھی جنہ نام سودا ہے، سودا دا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی۔ اللہ نے پتر لیتے، ایک پتر دا نام رکھے اس قاسم، قاسم دا معنی تقسیم کرن والا۔ میرے نبی فرمائے لوگو انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرن والا ہوں، اللہ میں کو دیون والا ہے۔ محمد بھی تقسیم کرن والا، پتر بھی تقسیم کرن والا۔ اللہ نے دوجا پتر لیتا جدنا ابراہیم رکھا گیا، ابراہیم دا معنی بزرگی والا، نبی بھی شان والا، بیٹا بھی بزرگی والا۔ تیجا پتر اللہ نے لیتا جدنا عبداللہ رکھا گیا، لقب طیب و طاہر، عبداللہ دا معنی اللہ دی بندگی والا، طیب و طاہر دا معنی پاک، نبی بھی پاک، بیٹا بھی پاک۔ واللہ اللہ نے دھیری نے انتخاب کیتا، ایک دھی اللہ نے دیتی جدنا زینب ہے، زینب دا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی۔ اللہ نے بھی بیٹی دیتی جدنا ام کلثوم ہے، ام کلثوم دا معنی حسن سلوک والی، نبی بھی حسن سلوک والا، بیٹی بھی حسن سلوک والی۔ اللہ نے بھی بیٹی دیتی جدنا رقیہ ہے، رقیہ دا معنی خدمت گزار، نبی امت بھی خدمت کرن والا، بیٹی خامن بھی خدمت کرن والی۔ اللہ نے بھی بیٹی دیتی جدنا فاطمہ ہے، فاطمہ دا معنی جہنم تو آزاد، نبی بھی جہنم تو آزاد، آل اولاد بھی جہنم تو آزاد۔ اللہ نے اپنے نبی واسطے ہر چیز کو چھوڑا، ہر چیز کا انتخاب کیتا،
ربیع الاول نبی دی میلاد، نبی دی ولادت دا مہینہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ہے، آدم علیہ السلام ہے، انہیں دی تعریف منن والے کی تھی۔ نوح علیہ السلام ہے، تعریف منن والے کی تھی۔ زکریا علیہ السلام ہے، تعریف منن والے کی تھی۔ میرے نبی ہے، جیولے نبی ہے، منن والے تعریف کرنی ہی کرنی ہے، نہ منن والے بھی تعریف کرن تے مجبور تھی گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کو پڑھتے، جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، نبی دی سیرت کو پڑھتے مطالعہ کریں دے، آکھن تے مجبور تھی گئے۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرب دنیا کی چاروں سے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، وہ صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ نہ منن والے کافر بھی تعریف کرن تے مجبور تھی گئے۔ آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو پہلے ڈھیر سارے انبیاء تشریف گھینے، لیکن کہیں بھی آمد تو پہلے دعا نہیں منگی کہ اللہ انہیں کو بھیج دے۔ واحد میرے نبی ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنائے، خانہ کعبہ بنامن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نو دعا منگیے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ نے مدرسہ بنا کے دے، اللہ نے ادارہ بنا کے دے، اللہ نے مسجد بنا کے دیے، اللہ نے محتمم عطا فرما، اللہ ہی ادارے کو چلانے واسطے مدرس عطا فرما، الہی ہی اور گھر کو آباد کرنے والا مالک مکین عطا فرما۔ یہ وجہ ہے سارے نبی بن منگے محمد مصطفیٰ واسطے کئی منگر والے ہزارہ ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دعا منگ دے گئے، اللہ میں کو وقت تک موت نہ دے دی جب تک میں کو محمد کی زیارت نہ کرانی۔ ایمان والو، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا کو درود سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عام طور پہ بندے پوچھتے ہیں بھی درود دے اندر صرف ابراہیم دا نام کیوں ہے، باقی کہیں نبی دا نام کیوں کہنی؟ انہیں وجہ ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے نبی سے ہی آمد واسطے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا کہ اپنے امت کو فرما دو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور انہیں فرشتے نبی دی ذات پہ درود بھیجے دن۔ تو سبھی اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے نبی دی ذات پہ اتے درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کی کہ اللہ دے رسول سلام تا سب دعا ملینو، نماز جادو السلام علیکہ ایوہ النبیو، تمہاری مجلس جو نوادو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس صلاة کیا شے ہے؟ مسلم شریف کی حدیث سے نبی سے فرمائے صلاة اے ہے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان نماز والا درود او صلاة ہے جو خود محمد مصطفیٰ سکھا دے گئے۔ اور سارا عقیدہ ہے، سارا ایمان ہے کہ جیڑا بندہ اتھاؤں دور کنوں درود پڑھے فرشتے چاہتے پہنچے دیں، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور تے درود پڑھے آپ خود سن دیں، آپ خود سن دیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک جم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جیولے کوئی بندے درود پڑھ دیں اللہ فرشتے نے ایک جماعت کو حکم دے دے، اذہبوا الی قبر عبدی، میرے ای بندے دے درود کو چاہتے
میرے محبوب جو روز انور کے منٹے پجاؤ اللہ سیاں تیرا محبوب کیا کرے سے فرمایا تستغفر لقائلها وتستقر عینها میرا محبوب اپنے امتی کا جامل درود سر سے آپ جا اکھی ٹھر کو سنتے پڑھنے والے واسطے بخشش دی دعا کرے سے بخشش دی دعا کرے سے یہ واسطے سارا ایمان ہے درود شریف اتوں پڑھو فرشتے پہنچے ہیں اتھا پڑھو آپ خود سن لیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ نال شان ہر لحاظ نال مقام سب تو اونچا فرمائے یہ وجہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمے جان لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر فإن شمسی تطلع بعد العشاء لوگوں ساری کائنات کو اللہ پاک نے سورج عطا کی دے میرے واسطے ایک الگ سورج ہے لوگے نا سورج فجر تو بعد طلوع تھی دے میں عائشہ نا سورج عشاء تو بعد طلوع تھی دے لوگے نا سورج غروب تھی دے میرا سورج غروب نہیں تھی نا بلکہ رات دے ٹائم اندھارا ہوئے کوئی لالٹین نہ جلدا پہ ہوئے اگر میری سوئی گم تھی ہوئے میرا محبوب اپنے دن مبارک ظاہر چا کرے اللہ اتنی روشنی عطا کریں دے کہ میں کو گم شدہ سوئی بھی میرے واپس دے میں دی اللہ نے ایسا میں کو سورج عطا فرمائے بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسان تو میرے منبر پہ بیٹھے میں محمد کی تعریف کر حضرت حسان رکھے دے اجمل من کلم تلد النساء احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء میں اپنی بولیے جنہ ترجمہ کرنا حضرت حسان نبی سے سامنے بیٹھن آپ کو خطاب کرتے فرمائے احسن من کلم ترقت عینی میرے محبوب میری آنکھ میں دوسرا کہ زیادہ حسین نہیں تھا واجمل من کلم تلد النساء کئی مہینے دوسرا کہ زیادہ خوبصورت بات نہیں گیا خلقت مبرعا من کل عیب اللہ نے کوئی عیبی تارے جسم چلی رکھا خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اللہ نے تو آپ کو ایمیں بنائے جنہیں تاری چاہت اور مرضی ہے گویا زبان حال لال اگر یہ آخری مصرے کا ترجمہ کیتا رہے اللہ نے اپنے نبی کو سامنے بلاتے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تو آدھے ہاتھ مبارک کیمیں بناواں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوئے میرے ہتھے میں ایسا کمال رکھ اگر میں ہتھے کا اشارہ بولے کرام وہ سلام پڑھنا وجے ہتھے کا اشارہ پتھر کے کرام پتھر سلام پڑھنا وجے ہتھے کا اشارہ اگر درخت کے کرام زمین کو چیر کے سلامی کرن آوے ہاتھ دی انگل کا اشارہ اگر مجھے ہتھے کو ملاتے میں دعا سے ہاتھ کھڑے کرام ابو ہریرہ دی اماں مسلمان تھی دیا وجے ہاتھ دی انگل کا اشارہ آسمان دے چند کرام چند ٹوٹے تھی وجے اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں عقدہ نور کینے بنانا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتا ہوئے الہی میری عقدی دین عقدی نظر عقدہ نور ایسا عطا کر ابو بکر دے چہرے کے سجا صدیق اکبر بن بجے عمر فاروق نے دیکھا فاروق اعظم بن بجے عثمان غنی نے دیکھا ذوالنورین بن بجے علی المرتضی نے دیکھا اسد اللہ الغالب بن بجے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تمہاری لوہات کیویں بناواں اللہ کے نبی نے عرض کیتا ہوئے میری لوہا میں جو برکت رکھ اگر حضرت جابر دی بنی ہوئی ہنڈیا کے سالن دی دیگڑی ایک سکتا 4 بندے دا کھانا ہوئے 14 صحابہ کھا گئے ولوی دیگڑی دا سالن ختم نہ تھی ہوئے اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تمہارے پیر مبارک کیسا کمال رکھا کیسی برکت رکھا اللہ کے نبی نے عرض کیتا ہوئے الہی میرے قدمے میں میرے پیرے میں جو عزت رکھ اگر میرے قدم مکہ وچ لگن مکرمہ بن وجے مدینہ وچ لگن منورہ بن وجے احد تے بدر وچ لگن ذکر قرآن چا وجے اگر میرے قدم حلیمہ دی اونٹلی تے لگن سارے کنو تیز رفتار بن وجے میرے قدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے لگن سب صحابہ دا سردار بن وجے میرے قدم عائشہ صدیقہ دے حجرے تے لگن عائشہ صدیقہ دا حجرہ جنت دا باغ بن وجے نبی سی فرمایا نا کہ میرے ما بین بیتی و منبری
روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جڑا زمین کا ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کا باغ ہے۔ وہ جنت دے باغ وچ میرے محبوب بھی آرام فرمائیں تے نال صدیق و عمر بھی آرام فرمائیں۔ اور ایویں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جن نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ درود شریف پڑھن کی عادت ہے، رات دا ستن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی۔ اللہ سے اسا سارے کو نصیب فرماوے، اسا سارے کو محبوب دے روزہ مبارک دی زیارت نصیب فرماوے۔ یہ بڑے نصیب والے لوگ ہونے، نبی سے کہ پوچھ دیں یا رسول اللہ میں دیوبند دی بستی وچ مدرسہ بناون چاہنا، کتھاں بناواں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قاسم اٹھی میرے نال جڑ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نال ٹر پن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے لکڑی اسی نشان لا لو۔ آپ نے نشان لاتے اتنی مدرسہ بنا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائے جب میں سویرے پہنچا تو ہو جا دے نشان لگے پیا۔ اتھائی دیوبند مدرسہ بڑے، دیوبند مدرسے کی ابتدا اتھائی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نبی دی سیرت کا مطالعہ کرنے بیٹھن، سورت کا مطالعہ کرنے بیٹھن، درود شریف پڑھتے بیٹھن، دل جو ایک آواز اٹھیے، ایک حروف اٹھیے، حروف کا انہیں اپنا محبت کی زبان ترجمہ کیتے۔ مولانا فرمائن سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق شاہد بھی، مشہود بھی، وہ ظاہر اللہ محدود امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ او مجھے حشر کا غم کس لیے ہوا ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ آخری گال درس حدیث لینے بیٹھے، یہ تعلق دیوبند